دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کر جاتا ہوں. ایک کلرک فلم بنی تھی جس محمد علی صاحب نے کام کیا تھا منوج کمار صاحب کے ساتھ. اس میں محمد علی صاحب نے آ کر یہ ریکارڈ پر موجود ہے اور زیبا صاحبہ آج بھی حیات ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. محمد علی صاحب کو یہ صدمہ تھا کہ ان کا سارا کام نکال دیا گیا اور زیبا صاحبہ کا کام بھی نکال دیا گیا. پھر ایک اور فلم بنی تھی کشش, ونود مہرا اس میں تھے اور اس میں ندیم صاحب نے کام کیا تھا. ندیم صاحب کے ساتھ اس فلم میں زیادتی کی گئی اور ندیم صاحب کا سارا کام نکال دیا گیا. اس طرح پھر ہمارے طلعت حسین صاحب گئے تھے, اس میں وکیل کا انہوں نے کردار ادا کیا تھا. اس میں بھی طلعت حسین صاحب بھی آج حیات ہیں, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, ان کے بھی سارا کیریکٹر جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا. زیبا بختیار کے ساتھ یہی ہوا ہے, سلمہ آغا کے ساتھ یہی ہوا ہے. ایکچولی ہمارے فنکاروں کو, چلیے پچھلے دور میں تو میں کسی حد تک یہ مان لیتا ہوں کہ ہماری فلم انڈسٹری یا ہمارا سینما ترقی پذیر بھی نہیں تھا, بلکہ ترقی یافتہ تو بہت دور کی بات ہے, ترقی پذیر بھی نہیں تھا اور بہت زبوں حالی کا شکار تھا. لیکن اب شہزاد بھائی ایسا نہیں ہے. اب ماشاءاللہ آپ کی فلمیں بن رہی ہیں, اب آپ کا سینما بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے, اب آپ کی فلمیں باہر بھی لگ رہی ہیں, ایون دبئی میں لگ رہی ہیں, امریکہ میں لگ رہی ہیں. تو اب ہمارے فنکاروں کو فوکس کرنا چاہیے اپنے ملک میں. لیکن یہ جو ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں بھارت سے اور یہ کہتے ہیں کہ فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, سرحد تو شہزاد بھائی بندگی کی بھی ہے. کوئی فجر کی 18 رکعت نہیں پڑھ سکتا, کوئی مغرب کی 20 رکعت نہیں پڑھ سکتا, کوئی عشاء کی 22 رکعت نہیں پڑھ سکتا, چاہے جتنا ہی دل کیوں نہ چاہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی حد بھی مقرر کی ہے کہ میری بندگی کی بھی ایک حد ہے, تم اس حد میں رہ کر میری کرو. ہاں نوافل تم پڑھ سکتے ہو, لیکن نوافل بھی اتنے پڑھو کہ تم پر گرا نہ گزریں, کہ کہیں تم عبادت سے ہی دور ہو جاؤ. روزے بھی مسلسل نہیں رکھوایا آپ کو, 1 مہینہ دیا رمضان المبارک کا جو کہ فرض روزوں کا ہے. تو ہر چیز میں اللہ نے حد مقرر کی ہوئی ہے. ماں باپ کہ اولاد اور ماں باپ کے احترام کی ایک حد مقرر ہے, استاد اور شاگرد کے احترام کی ایک حد مقرر ہے, سب چیز کی ایک حد ہے. تو پھر یہ فنکاروں کی کوئی حد کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ فنکاروں کی بھی حد ہے. حد ہوتی اس طرح سے ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جو آپ کی شناخت ہے, جو آپ کا پاسپورٹ ہے, جہاں پر آپ کا تصویر لکھی ہوتی ہے, جب اس ملک کو گالی دی جا رہی ہے, جب اس ملک پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, جب اس ملک کے لوگوں پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے, ان کو ننگا کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ احتجاجاً وہاں کام کرنا چھوڑ دیں. میں ان کے ساتھ اس لحاظ سے تو ہمدردی کروں گا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا وہاں پر بھارت میں, لیکن آپ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ کو گندی نالی میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بھئی آپ کوئی ٹمبکٹو سے تو آئے نہیں تھے کہ آپ کو بھارت نے بلا لیا. فواد خان صاحب کا تعلق موزمبیق سے تو ہے نہیں, ماہرہ خان صاحبہ کا تعلق جو ہے وہ بگوٹا کے جنگلات سے تو ہے نہیں, یہ پاکستان سے ہی ہے نا. پاکستان کی وجہ سے ہی وہاں بلایا گیا نا ان کو, ان کے ڈرامے دیکھ کر بلایا گیا نا. ہم ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا گیا, ہم سفر دیکھ کے بلایا گیا نا. تو پھر اس کا مطلب ہم ٹی وی اہم ہوا, ہمارا ٹی وی اہم ہوا, سما اہم ہوا, جیو اہم ہوا, جو بھی چینلز ہیں وہ سارے چینلز اہم ہوئے, یعنی آپ کا ملک پہلے اہم ہوا ہو گیا نا. اب اگر اسی ملک کو گالی دی جا رہی ہے تو پھر کس بات کی سرحد, پھر کون سی سرحد ہوتی ہے؟ پھر آپ کو تو خود ہی کام چھوڑ کے آنا چاہیے تھا کہ نہیں کرتے ہم ایسے ملک میں کام. اور پھر اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں اس پر کہ جی دہشت گردی کہیں پر بھی ہو میں اس کی مذمت کرتی ہوں, کیوں صاحب جب APC میں APS میں ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں, تب تو ہم نے آپ کی مذمت نہیں سنی, ہم نے اس وقت تو آپ کی مذمت نہیں سنی. جب باچا خان یونیورسٹی کے اندر حملہ ہوا چارسدہ میں, وہاں پر ہم نے آپ کی مذمت کی آواز نہیں سنی. اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر را کے ایجنٹس نے اپنے کاروائیاں کی ہیں, ہم نے آپ کی مذمت. لیکن چونکہ آپ بھارت کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پوری دنیا میں, نہیں صاحب ایسا نہیں ہوتا. آپ پاکستانی بن کر رہیں, اور اگر بھارت میں کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو عدنان سمیع جیسے غدار بن جائیں, وہاں پہ جا کے رہیں, عدنان سمیع کی طرح رہنا شروع کر دیں. لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ پاکستان پہ الزام لگتا رہے. اور حالات بہت میٹر کرتے ہیں, جب حالات نارمل ہو تو میرے خیال سے کوئی اعتراض نہیں کرتا. کوئی نہیں, یقیناً پھر تو کچھ دیکھیں, پھر تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے, پھر تو میں خود آپ کے ساتھ ہی اس معاملے میں کھڑا ہوں کہ اگر حالات صحیح ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر میچز بھی ہوں گے, پھر فلموں میں بھی ہوں گی, پھر ہر کام ہوگا. لیکن ابھی حالات تو بہت آگے جا چکے ہیں. اب تو یہ ایک ایسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس میں باقاعدہ پاکستان, لفظ پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد ملک ہے خاکم بدین, یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب آپ کے ملک کو گالی دی مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ وہاں پہ صرف انتہا پسند نہیں, کیونکہ فلمز کا ظاہر سی بات ہے بڑا گہرا تعلق وہاں کے میڈیا سے ہوتا ہے. وہاں کے میڈیا سے یہ زیادہ تر آواز اٹھ رہی ہے, وہاں کے جو اینکر پرسنز ہیں وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ کیوں کام کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو 5 لوگوں کے نام تو بتا سکتا ہوں. انوپم کھیر, اس کے علاوہ سنی دیول نے کہا ہے میں کبھی زندگی میں پاکستان میں کام نہیں کروں گا. اکشے کمار نے کہا ہے, سنیل شیٹی نے کہا ہے. کیا ہمارے ملک سے ایک بھی آواز نہیں بلند ہو رہی کہ ہم پاکستان ہم کام نہیں کریں گے بھارت جا کے؟ آپ خود سوچئے نا شہزاد بھائی تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ مجھے ذرا اپنی رائے دیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی, کیونکہ یہ آرٹسٹ ہیں, جو پاکستانی آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر یہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہے یا کوئی انڈیا مخالف بیان نہیں دے رہے یا پاکستان کے حق میں بیان نہیں دے رہے تو وہ ٹھیک ہے, ان کو غیر سیاسی ہونا چاہیے, ان آرٹسٹوں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے.
آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ سیاست نہیں ہے نا. دیکھیں سوچیں، یہ پالیٹکس نہیں، یہ کانگریس بیان نہیں دے رہی ہے، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی بیان نہیں دے رہی، اور یہاں سے مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی بیانات نہیں ہے. یہ ملکوں کا معاملہ ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ پالیٹکس، یہ کنٹری لیول کی بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھیں. یہ اگر ہمارے فنکار بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ سیاست کی بات نہیں ہے، یہ ملک ہے. سیاست تو بہت دور کی بات ہے، سیاست تو پارلیمنٹ ہے، سیاست تو سیاسی جماعتیں ہیں. یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں، میں نے شتروگھن سنہا کا نام نہیں لیا، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے. میں نے راج ببر کا نام نہیں لیا، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے. میں نے ایسے میں نے جیا بہادری کا نام نہیں لیا، وہ پارلیمنٹ کی ممبر ہے. میں نے ان فنکاروں کے وہاں کے نام لیے جن کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں لیکن اپنی کنٹری کے وفادار ہیں. تو یہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن کنٹری کی وفادار تو ہو جائے نا. یہ لوگ ملک کے تو وفادار ہوں، اس کا سیاست سے کیا بات تعلق ہے؟